خدا یسوع مسیح کے خوبصورت بابرکت نام میں تمام دیکھنے والوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے ہمیں اکٹھا کیا ہے تاکہ آج شام ہم مل کر سلیب کی جو 7 الہی برکات ہیں، سلیب کے جو 7 کلمات ہیں جو یسوع مسیح نے سلیب پر جو ہے وہ بیان کیے، پیش کیے، ان پر ہم بات کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں یا اپنے پیغام کو آپ لوگوں کے سامنے شیئر کریں تو آئے ہم سروں کو جھکائیں گے اور ہم چھوٹی سی دعا جو ہے 4-5 الفاظ کی دعا جو ہے بھائی انصار کے ساتھ مل کر کریں گے۔ آئے ہم سروں کو جھکائیں گے اور دعا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا آج تو نے ہمیں اکٹھا کیا، ہم تیری کلام کی باتیں خدا خود ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں اور تیرے نام کی عزت و جلال دے سکیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے۔ تو آج شام بتانا چاہتا ہوں، آج شام ہمارے درمیان جو ہے خدا کے خادم پاسٹر خالد شوکت جو ہیں موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور پاسٹر خالد شوکت جو ہے پاور آف گریس چرچ کے ساتھ مل کر جو ہے خدا کا کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ تو پادری صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے درمیان بھائی مبشر جو ہے بھائی شباز جو پاور آف گریس میں جو ہے ورشپ کرتے ہیں پاور آف گریس چرچ کے اندر، اور خدا نے برکت دے رکھی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے اس چرچ کے ایلڈر جو ہیں پاور آف گریس چرچ کے ایلڈر جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بھائی باغ ان کا نام ہے، اور یہ چرچ میں بڑی اچھی خدمت سر انجام دیتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں کو لے کر آتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں یہ، اور ان کے بچے بھی جو ہے چرچ میں بہت خوبصورت خدمت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں بھائی وسیم جان، یہ پاور آف گریس چرچ کے جو ہیں وہ رجسٹرار ہیں، اور وہ بھی آج شام ہمارے درمیان میں موجود ہے، خدا ان کا شکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے بھائی تابس جو ہے اس جگہ پر ہمارے درمیان موجود ہیں، بھائی تابس بھی جو ہے پاور آف گریس کے ساتھ مل کر جو ہے خدا ان کا کام کرتے ہیں، اور ساتھ یہ لکڑی کا کام بھی کرتے ہیں، فرنیچر کا کام کرتے ہیں، سو خدا انہیں برکت دے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے درمیان خدا کے بندہ خدا کے خادم بھائی نثار بھی جو ہے جگہ پر موجود ہیں، اور ہم ان کے لیے بھی خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، یہ بہت اچھی دعا کرتے ہیں، خدا انہیں برکت دے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور شخص درمیان موجود ہے، وہ کیمرہ چلا رہے ہیں، جس کا نام بھائی کاشف ہے، وہ بھی جگہ پر موجود ہے، سو خدا بھائی کاشف کو بھی برکت دے، گاڈ بلیس یو۔ تو ہم سلیب کی پہلی برکت کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے۔ سلیب کی جو پہلی برکت ہے وہ معافی ہے، سلیب کی پہلی برکت معافی ہے، اور سلیب کا جو پہلا کلمہ ہے وہ معافی کا ہے، جیسے یسوع مسیح نے کہا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو ہم سلیب پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح درد کی حالت میں ہے، تکلیف کی حالت میں ہے، دکھ کی حالت میں ہے، لیکن وہ پھر بھی لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا باپ انہیں کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ ایسی تکلیف میں ان لوگوں کے لیے معافی چاہ رہے ہیں جن لوگوں نے اس کو سلیب کیا ہے، جن لوگوں نے اس کو سلیب پر جو ہے وہ کیلوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑ دیا ہے، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آج یہ اس میسج کا جو اصل حقیقی پیغام ہے وہ ہے سلیب کی پہلی برکت، وہ ہے معافی۔ تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ جی بھائی خالد صاحب آپ کے پاس 1 منٹ ہے، آپ 1 منٹ میں ذرا اس کو بیان کریں، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو بھائی صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس جگہ پہ انوائٹ کیا۔ تھوڑا سوچا بولے۔ پہلے تو بھائی صاحب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے ہم سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، انوائٹ کیا، تاکہ ہم خداوند کی مصروفیت کے دن کو یاد کر سکیں۔ جیسے آپ نے پوچھا ہے پہلے کلمے کے مطابق جو خداوند یسوع مسیح نے مصروفیت کے وجہ پر ہم دیکھتے ہیں کروس پر بیان کیے ہیں، تو معافی کے تعلق یہ ہے جب سیکھنے کی بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح پر لوگ شناختہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں برا بول رہے ہوتے ہیں تو خداوند انہیں معاف کرتے ہیں، اور ہمیں اس سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف گناہ کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کو معاف کرنا ہے۔ جیسے خداوند نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے، ہمیں کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت کو نہیں رکھنا، بلکہ سب سے محبت کرنے کے لیے خدا نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، محبت کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ آمین آمین ہاللیلویہ۔ تو بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا تم اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو، دشمنوں کے لیے
तो हमें उन्हें उन लोगों को भी दिल से माफ़ करना है जो आपको दुख देते हैं, परेशान करते हैं। आमीन आमीन। तो सलीब की जो दूसरी इलाही बरकत है वो है अब्दी ज़िंदगी। सलीब की इलाही जो बरकत है, दूसरी बरकत जो है वो है अब्दी ज़िंदगी। तो हम गौर करते हैं कि यीशु मसीह जब मसलूब हुए हैं तो एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ डाकू जो है वो मौजूद है, दो डाकू मौजूद हैं। और एक डाकू जो है वो तानाज़नी करता है, क्या तू खुदा का बेटा नहीं, हमें भी बचा और खुद भी बच जा। और दूसरा डाकू कहता है, क्या तू खुदा से नहीं डरता? हम तो अपने किए का बदला पा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया, इसने कोई बेजा काम नहीं किया। तो वो कहता है, यीशु जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना, याद करना। तो यीशु मसीह इसको बड़ी खूबसूरत कहते हैं, ये अब्दी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी में दाखिल हो जाना। हालेलुया। तो वो यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ पर होगा जी? फिरदौस में। हालेलुया। तो आपके पास भी भाई 1 मिनट है, आप भी 1 मिनट के अंदर अंदर आपने जो है इसके तरफ से क्या बयान करना चाहते हैं? यीशु मसीह ने हम सबको हमें कफारा देने के लिए, हमें आज़ादी देने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है, ताकि ऐसी कीमत जो कोई भी नहीं चुका सकता था, कोई अदा नहीं कर सकता था, और हमें हमारा कफारा अदा किया है। खुदा ने हमें आज़ाद किया है। हालेलुया। और हमें चाहिए कि हम उस आज़ादी में, उस ब्लेसिंग में कायम रहें और खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसके कफारे पर ईमान लाएं और अपनी ज़िंदगी पाएं। आमीन आमीन। हालेलुया। तो भाई ने बताया कि हमें यीशु मसीह के कफारे पर जो है ईमान लेकर आना चाहिए। तो अब बेसिकली जब हम देखते हैं पहले कलमे में, तो पहले कलमे में कफारा जो है सलीब पर अदा किया जा रहा है, माफ़ी हो रही है। तो जब हम कफारे पर ईमान लेकर आते हैं तो खुदा हमें क्या कर देता है, माफ़ कर देता है। और जैसे ही इस शख्स ने जो सलीब पर डाकू मौजूद है कहता है कि यीशु जब तू अपनी बादशाही में मुझे, यीशु को कहता है तो आज ही मेरे साथ काम करोगा। दरअसल इस शख्स के पास बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बपतिस्मा जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तौबा भी कर लेते हैं, तो फिर भी आप आसमान पर चले जा रहे हैं। अगर आप मर रहे हैं, अगर आपके पास तौबा करने का टाइम है तो आप तौबा कर लें, फिर भी आप आसमान पर जा सकते हैं। लेकिन बपतिस्मा लेना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है तो बपतिस्मा ले। डाकू के पास टाइम ही नहीं था बपतिस्मा लेने का, उसकी आखिरी घड़ी थी, इसलिए उसने कहा तो आज ही मेरे साथ कहाँ पर होगा जी? फिरदौस में होगा। तो सलीब की जो तीसरी बरकत है वो है शिकस्ता दिलों की शिफा, खुदा की मोहब्बत। खुदा की क्या है? मोहब्बत। शिकस्ता दिलों की शिफा यानी खुदा की कामिल मोहब्बत। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। जी भाई, आप इसके तलक ये मोहब्बत का कलमा है जहाँ पर हमें रिलेशनशिप जो है वो नज़र आता है, एक रिश्ता जो है हमें नज़र आता है। जी भाई, कल आप बताइए। सर आप देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह और उसके शरीर जो हना रसूल है और उसकी माँ मरियम की कन्वर्सेशन हमें नजर आती है, बातचीत हम देखते हैं और उनके रिलेशन जो आपस में मोहब्बत को बयान किया। हम देखते हैं जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान होने के लिए होते हैं, तो जब वक्त कुर्बानी का आता है तो वो अपनी जो माँ से मोहब्बत करते थे और उसकी ज़िम्मेदारी अपने शिगिर्द को देते हैं, क्योंकि खुदा में जानते थे कि ये मेरा फरमा बरदार शिगिर्द है और ये मेरी इस जिम्मेदारी को यकीनन अच्छे तरीके से निभाएगा। तो जब कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वो फरमा बरदारी करके अपनी जिम्मेदारी को निभा कर इस चीज़ को साबित करता है। तो इसी तरह हम भी खुदा यीशु मसीह के साथ अपनी मोहब्बत किस तरह जाहिर कर सकते हैं कि जो उसने हमें मिशन दिया है अंजील सुनाने का, हमें उसको पूरा करना है ताकि हम अपनी मोहब्बत का खुदावंद से इजहार कर सकें। यस, हमें फरमा बरदारी करने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना जो है वो फरमा बरदारी वहाँ पर करते हैं। और ये तीसरा कलमा जो है ये मोहब्बत का कलमा है। तो इसमें हमें एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता जो है हमें नजर आता है। हालेलुया। और चौथा कलमा जो है वो है मत्ती 27 बाब और उसकी 45 आयत में, ये है खुदा के गज़ब का ठंडा होना। खुदा के सलीब की जो सातवीं या सलीब की जो चौथी बरकत है वो खुदा के गज़ब का ठंडा हो जाना है। हालेलुया। तो ये कफारे का कलमा है, कफारा अदा किया जा रहा है ताकि खुदा का गज़ब जो है वो ठंडा हो जाए।
خدا کا غضب کیا ہو جائے؟ تو خدا کا غضب ان لوگوں کی بے دینی پر بھڑکتا ہے جو حق کو پسند نہیں کرتے، جو ناراضگی کو پسند کرتے۔ ہلیلویا۔ تو یہ ہے کہ سلیب کی جو چوتھی برکت ہے وہ ہے خدا کے غضب کا ٹھنڈا ہو جانا، جب یسوع کہتے ہیں میری خدا ہے، میری خدا ہے، میری خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ہلیلویا، ہلیلویا۔ تو اس کے تعلق سے جو ہے بھائی بات آپ اس کے تعلق سے کیا بیان؟ خدا یسوع کہتا ہے کہ میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں بھائی صاحب نے ہمیں جہاں پر انوائٹ کیا، کیونکہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ ہمارا زندہ خدا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس طرح ہی ہم مل کر خداوند کی پرستش کرتے رہیں، خداوند کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ ہمارا زندہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ آمین آمین، ہاللویا۔ تو خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ بھائی یہ بڑا خوبصورت بتایا ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ دیکھو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، یعنی کفارہ دیا گیا، کفارہ ادا کیا گیا۔ بڑا اچھا بھائی نے جو ہے وہ بتایا، سو خدا بھائی آپ کو برکت دے۔ تو پانچواں جو کلمہ ہے یوحنا 19 باب اور 26 آیت میں، وہ ہے جسمانی دکھ کا کلمہ۔ کیسا جی؟ جسمانی دکھ کا کلمہ، جہاں پر یسوع کہتا ہے میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ تو سلیب کی جو پانچویں برکت ہے وہ ہے کثرت کی زندگی۔ کیسی زندگی؟ کثرت کی زندگی، جیسے یسوع نے سامری عورت سے کہا اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے ایسا پانی دیتا کہ تجھے دوبارہ تمہارے اندر سے ایک چشمہ جو ہے وہ کھول نکلتا اور تو دوبارہ پھر یہاں پر کبھی پانی بھرنے کے لیے نہ آنا۔ ہلیلویا۔ تو یہ ہے جہاں پر یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں، یہ ہے کثرت کی زندگی۔ تو جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح ہمارے اندر سے جو ہے وہ چشموں کو جاری کرتا ہے، اور پھر بنجر زمینیں جو ہے ہمارے وسیلہ سے خدا جو ہے وہ سیراب کرنا شروع کر دیتا ہے، بہار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی داوود صاحب آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ بھائی صاحب یہ کلمہ ہے جسمانی دکھ کا کلمہ، کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ وہ دکھ ہے، یہ وہ اذیتیں ہیں، یہ وہ تکلیفیں ہیں جو ہم نے برداشت کرنی تھی۔ ان سب تکلیفوں کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لیا اور صلیب پر ان سب تکلیفوں کو اپنے اوپر لے کر ان کا کفارہ ادا کر دیا، اور خداوند یسوع مسیح نہایت دکھ کی حالت میں یہ کلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ آمین آمین آمین، ہاللویا۔ تو بھائی نے بڑا خوبصورت بتایا کہ خدا یسوع مسیح جو اس وقت جب وہ کیل جو ان کے ہاتھ و پاؤں میں کیل چکے ہوئے تھے اور وہ صلیب پر تھے، وہ دکھ کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں تھے اور انہیں پیاس تھے، اور انہوں نے کہا میں کیا ہوں؟ پیاسا ہوں۔ ہاللویا، میں کیا ہوں؟ پیاسا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں صلیب کی جو چھٹی برکت ہے اس پر غور کرتے ہیں، جہاں پر یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا۔ صلیب کی جو چھٹی برکت ہے وہ ہے گناہوں سے رہائی، گناہوں سے رہائی۔ یہاں پر یسوع کہتا ہے کہ کیا ہوا جی؟ تمام ہوا، سارا کام جو ہے وہ ختم ہوا، تمام ہوا۔ تو اس کے تعلق سے بھائی خالد آپ کچھ بتائیں گے؟ یہاں پہ سر جو چھٹا کلمہ ہے جو خدا یسوع یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہم دیکھتے ہیں تمام ہوا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب خدا یسوع مسیح اس مشن کو لے کے اس دنیا میں آتے ہیں، خدا باپ نے جو منصوبہ اس کو دیا تھا پورا کرنے کے لیے، تو جب ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح صلیب اور ان سب باتوں کو پورا کرتے ہیں، نبیوں کے قول کو، تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تمام ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں جب انسان کسی چیز پر کام کر رہا ہوتا ہے، جب اسے کامیابی ملتی ہے، وکٹری ملتی ہے، تو وہ کہتا ہے تمام ہوا۔ تو یہاں پر خدا یسوع مسیح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قبر پر فتح پاتے ہیں، خدا یسوع مسیح صلیب پر فتح پاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے فتح ہی فتح ہر چیز پر حاصل کی ہے۔ ہم اس بات کے لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے خدا نے جو اسے منصوبہ دیا تھا، جو اس نے مشن دیا تھا، اس کو پورا کیا۔ آمین۔ تو گڈ فرائیڈے کو عبادت ہم اس لیے مناتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جو ہے موت کے علاقہ میں جا کر جو ہے موت کو فتح کیا۔ گڈ فرائیڈے کا دن جو ہے بہت اچھا دن ہے، اس لیے ہم اسے مناتے ہیں
کہ موت کی ہار، موت کو فتح کیا گیا، اور اس سے پہلے موت کو کسی نے نہیں فتح کیا، تو اس لیے یسوع مسیح نے صلیب پر کہا تمام ہوا، موت کو بھی فتح، ہر ایک چیز پر فتح جو ہے، کامل فتح جو ہے یسوع مسیح نے ہر ایک چیز پر جو ہے وہ پائی، اور کہا کیا ہوا جی تمام۔ تو اب ہم بڑھ رہے ہیں جی صلیب کی جو ساتویں برکت ہے، جس میں یسوع کہتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اسے دوبارہ ملاپ کا بھی کلمہ کہتے ہیں، دوبارہ ملاپ کا بھی کلمہ کہتے ہیں، اور پھر جو صلیب کی جو ساتویں برکات ہے وہ ابدی تحفظ اور رفاقت کا بحال ہو جانا، ابدی تحفظ اور رفاقت کا کیا ہو جانا، بحال ہو جانا۔ ہمیں نظر آتا ہے وہاں پر خدا یسوع کہتے ہیں اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو پرانے عہد نامہ میں جو ہے زبور ہے، اور زبور کے اندر یہ آیت ہے، یہ پیش ہوئی موجود ہے، اور آج بھی یہودی اس زبور کو جو ہے وہ دہراتے ہیں، اور جب سوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو یسوع مسیح جو ہے کلام مقدس کی پیش نگاریوں کے مطابق جو ہے صلیب پر چڑھا، موا، دفن ہوا، اور تیسرے دن بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا، اور یسوع مسیح نے صلیب پر جو ہے اپنی روح باپ کے ہاتھ میں سپرد کی، اور دشمن ابلیس کا سر جو ہے اس نے اپنے پاؤں کی ایڑی کے نیچے جو ہے وہ کچلا دیا۔ آمین آمین۔ تو یہ صلیب کی جو ہے ساتویں الہی برکات تھی، جہاں یہ کلوری وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا کی سب سے خوبصورت کہانی جو ہے ہمیں مکمل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کلوری ایسی جگہ ہے جہاں پر دنیا کی سب سے خوبصورت کہانی جو ہے جو ختم ہوئی تھی، اس کہانی وہ کہانی کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی، وہ کہانی ہمیں مکمل ہوتی ہوئی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ ہاللیلویا۔ جہاں پر خدا اور انسان کے درمیان کا پل جو ہے دوبارہ سے قائم ہوتا ہے، کھویا ہوا رشتہ جو ہے وہ بحال ہوتا ہے، جہاں پر انسان گناہ سے نکل کر خدا کی پناہ میں جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے کہتے ہیں دوبارہ ملاپ کا کیسا کلمہ جی؟ دوبارہ ملاپ کا کلمہ۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ کلوری جہاں پر یسوع مسیح نے اپنا سب کچھ کھو دیا تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ کلوری جہاں خدا یسوع نے نجات کے کام کو مکمل کیا۔ کلوری وہ جگہ ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح نے نجات کے کام کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارا رشتہ پھر سے بحال ہو گیا۔ یسوع نے صلیب پر سے 7 کلمات کہے، 7 کا عدد جو ہے یہ کاملیت کا عدد ہے۔ 6 دن میں کلام مقدس میں کیا کہ خدا نے جو ہے دنیا کو، ساری چیزوں کو، سارے کام کو جو ہے خدا نے مکمل کیا، اور 7ویں دن کیا کیا؟ تو ہمیں نظر آتا ہے یسوع نے بھی 6 کلموں میں نجات کے کام کو پورا کر دیا، نجات کے کام کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا، اور 7ویں کلمے میں وہ اپنی روح خدا کے ہاتھ میں سونپتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آرام کی جگہ چلے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یعنی اپنے آپ کو خدا باپ کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں اور اس میں آرام پاتے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ 6 دن یعنی 6ٹھے دن خدا نے کام مکمل کیا۔ اسی طرح 6ٹھے کلمے میں یسوع نے اپنے مشن کو جو ہے وہ پورا کیا، کمپلیٹ کیا، اور کہا تمام ہوا۔ 7ویں دن خدا نے آرام کیا، اور 7ویں کلمے میں یسوع آرام میں داخل ہوئے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو اسی طرح ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے سے پیار کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ صلح کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین آمین آمین۔ اگر آپ ہمارا چینل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح سے میسج ملتے رہے اور آپ روحانی طور پر برکت پائیں، آپ روحانی طور پر آگے بڑھیں، تو ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی آپ سب مل کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ سو خدا آپ کو برکت دے۔ آئے ہم سروں کو جھکائیں گے اور ہم ایلڈر باغ کے ساتھ مل کر جو ہے مختصر دعا کریں گے۔ قدوس مہربان زندگی کے مالک اور خالق تیرا شکر تعریف کرتے ہیں۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ ہم محبت سے بھائی اکٹھا ہوئے خدا کیونکہ ہم نے تیرے نام کو جلال دیا، ہم برکت پائی خدا 7 کلموں میں۔ خداوندوں کی خدا میرے پیارے یسوع بزرگے خدا تو اپنا پاک ہاتھ بڑھا، ہمیں چھو اور مسا کر داس کر خدا جو ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں خدا ان لوگوں کو
बरकतों पर बरकत आकर वो निजात पाए, सरफराज हों यस्सु के नाम में खुदा उनके जुए बंधन टूट जाए। कदूस इब्राहिम साकर जो के खुदा मेरे प्यारे यीशु वार दुआ को सुन और कबूल कर, मांगता हूँ तेरे प्यारे चुकी मीठे नाम से, आमीन। हम सब खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा के लिए है। खुदा बाप और बेटी उनके नाम से खुदा आपको बरकत दे।